بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاویہ ابن یزید حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاتل یزید ابن معاویہ کا بیٹا تھا، جو اپنے باپ کی ہلاکت کے بعد اس کی وصیت کے مطابق امیر شام مقرر ہوا۔ اسے معاویہ صغیر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کی ماں کا نام ام ہاشم بنت ابی ہاشم تھا۔ یہ 14 ربیع الاول 64 ہجری کو مسند خلافت پر متمکن ہوا اور صرف 40 روز حکومت کی۔ بعض کے مطابق اس کی مدت حکومت 20 دن، بعض کے نزدیک 2 ماہ، 1.5 ماہ، 3 ماہ یا 4 ماہ تھی۔ یہ اپنے دور حکومت میں بیمار تھا اور لوگوں کے پاس نہیں جایا کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ضحاک بن قیس ہی لوگوں کو نماز پڑھاتا اور امور حکومت دیکھتا تھا۔ معاویہ بن یزید نے جب وفات پائی تو اس کی عمر تقریباً 21 سال تھی۔ بعض مورخین نے اس کی عمر 23، 19، 20 اور 25 سال بھی لکھی ہے۔ بعض روایات کے مطابق اس کی موت زہر دینے یا چاقو کے وار کرنے سے ہوئی تھی۔ اس کی وجہ معاویہ ابن یزید کا وہ تاریخی خطبہ ہے جو اس نے بعد از خلافت دیا تھا، جس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ امام ابن تیمیہ، امام زہبی اور حافظ ابن کثیر جیسے حضرات اور دیگر اساتین اہل سنت نے معاویہ ابن یزید کو ایک نیک اور صالح نوجوان قرار دیا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ ایک حق شناس انسان تھا۔ ہر وقت اس پر گریہ طاری رہتا اور وہ احساس ذمہ داری کے باعث خدا کے حضور روتا رہتا۔ اس نے اپنے مختصر دور حکومت میں یہ برملا اظہار کیا کہ ہمارے والد یعنی یزید ابن معاویہ نے بڑا ظلم کیا ہے اور جبراً حکومت قائم کر لی تھی۔ معاویہ ابن یزید یہی سمجھتا تھا کہ یہ حکومت حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے فرزند حضرت امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے سپرد ہونی چاہیے۔ جب مروان بن حکم اور دیگر خاندان امیہ کو معاویہ ابن یزید کی اس خواہش کا علم ہوا تو انہیں حکومت بنو امیہ سے جاتی ہوئی دکھائی دینے لگی، جو کہ مروان تو کسی صورت قبول نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ وہ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور خلافت سے ہی اس کے پیچھے تھا۔ بہرحال اس نے خاندان بنو امیہ کے لوگوں کے ساتھ مل کر سازش کی اور معاویہ ابن یزید کو زہر دے کر قتل کرا دیا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں، ایک روز معاویہ ابن یزید نے لوگوں میں صلاۃ الجامع کا اعلان کیا۔ لوگ جمع ہوئے تو اس نے ان سے کچھ باتیں کی اور ان میں یہ بھی تھی، اے لوگو، میں نے تمہاری امارت سنبھال لی ہے، حالانکہ میں اس کے حقوق کی ادائیگی میں کمزور ہوں۔ اگر تم چاہو تو میں اسے طاقتور شخص کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے لیے چھوڑ دیا تھا، اور اگر تم چاہو تو میں تمہارے شورا کے 6 آدمیوں میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، جیسے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اسے چھوڑا تھا، لیکن تم میں اس کے مناسب حال کوئی شخص نہیں، اور میں نے تمہاری امارت کا معاملہ تم پر چھوڑ دیا ہے، بس جو شخص تمہارے لیے مناسب ہو اسے اپنا امیر بنا لو۔ معاویہ ابن یزید نے یہ کہا اور منبر سے اتر آیا۔ اس کی ماں اور خاندان کے دیگر اقارب اسے دیکھنے کے لیے آئے تو دیکھا کہ وہ روئے جا رہا ہے۔ اس کی ماں، جو پہلے ہی غصے میں آگ بگولا ہوئے جا رہی تھی، اپنے بیٹے کی اس حرکت پر ضبط نہ کر سکی اور کہنے لگی، کاش تم حیض کے خون کا ایک چیتھڑا ہی ہوتے اور میں تمہاری پیدائش کی خبر ہی نہ سنتی۔ معاویہ ابن یزید نے ماں کی یہ بات سنی تو کہنے لگا، خدا کی قسم، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میں تمہارے ہاں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اگر میرے خدا نے مجھے معاف نہ کیا تو میرے لیے برا ہوگا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے لوگوں نے معاویہ ابن یزید کے استاد عمر المقصوص کو پکڑا اور کہا، یہ تم ہی ہو کہ جس نے اسے خلافت سے متنفر کیا ہے اور علی اور اس کے خاندان کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے۔ استاد نے کہا،
خدا کی قسم میں نے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کی جبلت اور طبیعت میں ہی محبت علی رکھ دی گئی ہے۔ بس انہوں نے استاد کو پکڑا اور زندہ دفن کرا دیا۔ حضرت علامہ ابن حجر الہیثمی المکی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، یزید کا بیٹا معاویہ ابن یزید جب ولی عہد بنا تو منبر پر چڑھا اور کہا، یہ خلافت اللہ کی رسی ہے، اور حقیقت میں میرے دادا یعنی حضرت معاویہ نے اس خلافت کے اصلی حقدار کے ساتھ جھگڑا کیا، اور علی ابن ابی طالب اس کے لیے اس سے زیادہ اس کے حقدار تھے، اور اس چیز کا ارتکاب کیا جسے تم سب جانتے ہو، یہاں تک کہ انہیں موت آ گئی اور وہ اب قبر میں ہے۔ پھر میرے باپ کو قلادہ ڈالا گیا اور وہ بھی اس کا اہل نہ تھا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے کے ساتھ جھگڑا کیا، بس اس نے اپنی عمر کو لہو و لعب میں ضائع کر دیا اور عاقبت کو برباد کیا، اور وہ اب اپنی قبر میں گرفتار عذاب ہے۔ یہ کہہ کر وہ رو دیا اور پھر کہنے لگا، سب سے بڑی مصیبت ہم پر یہ ہے کہ ہم کو اس کی سخت پاداش اور بری سزا کا علم ہے، اور اس کی باز گشت بری ہے کیونکہ اس نے عطرت رسول کو قتل کیا، شراب کو مباح سمجھا اور کعبہ شریف کو غارت کیا، اور اس نے خلافت کا کوئی مزہ نہ چکھا۔ بس میں اس کی تلخی کا قلادہ اپنی گردن میں نہیں ڈالنا چاہتا، اب تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ خدا کی قسم اگر دنیا سراپائے خیر ہے تو ہم نے اس سے کافی حصہ پا لیا ہے، اور اگر دنیا سراسر شر ہے تو ذریت ابو سفیان کو جو کچھ اس میں سے مل چکا ہے وہی کافی ہے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے گھر میں روپوش ہو گیا، یہاں تک کہ 40 دنوں کے بعد فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے۔ اسی طرح کی ایک روایت کا ذکر مشہور اہل حدیث عالم نواب صدیق حسن بھوپالوی نے بھی اپنی ایک تصنیف میں کیا ہے۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں، معاویہ ابن یزید کا جب وقت وفات قریب آیا تو لوگوں نے اس سے دریافت کیا، کیا تو وصیت نہیں کرے گا؟ اس نے کہا، میں اس کی تلخی کا توشہ اپنی آخرت کو نہیں لے جاؤں گا، اور اس کی حلاوت کو میں بنو امیہ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ دوستو، معاویہ ابن یزید کا اپنے باپ یزید ابن معاویہ کے کرتوتوں کا کھلم کھلا اظہار اور خلافت بنو امیہ سے دست برداری اس بات کی واضح دلیل ہے کہ وہ اپنے آبا کی جسارتوں سے لا تعلقی چاہتا تھا۔ شاید یہی وجہ ہے کہ علامہ ابن حجر مکی علیہ رحمہ نے اس کے لیے رحمت کی دعا کی ہے۔ دعا ہے، اللہ عز و جل ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرمائے اور ہمیں ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، آمین۔